یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو، وہ تو آیا نہیں ہے تو کیسے خود فیصلہ کریں. تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں، میں ان سے بات کروں، میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے، اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. اچھا سب کوئی روک لی جائے، جو جاتا ہے آگے پھر آگے سے بات کرتا ہے. وہ بہنیں جاتی ہیں تو بہنوں کو بھی وہی بات کرتا ہے جو ان کو کہے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن بیکاز خان صاحب، عمران خان از ان اینگری موڈ، اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا، وہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے، ادھر سے گئے، گنڈا پور آتے جاتے تھے، دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک، وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا، مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے، وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس ریسٹور ہو جائے گا سون. اور اس کے بعد جو مرضی کر لیں، وہ ایک آدھ لانگ مارچ کا پھر بھی اگر ہوئی بات. 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب دسمبر میں جو بھی ہوگا وہ بڑا امپیکٹ کریے. وہ معاملہ جو معمہ بنا ہے، اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات میں وقفہ آیا، کچھ نہ کچھ تھا ایسا جو ہو رہا تھا. جیسے پچھلے سال جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس سے پہلے ایس سی او سمٹ تھا پاکستان میں، تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہا گیا کہ ان سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. مارچ اپریل کے قریب پھر علیمہ خانم صاحبہ نے یہ شکایت کی کہ بہت عرصہ ہو گیا بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پھر ان کی زندگی کو ایک بار پھر جو خطرات ہیں ان کے حوالے سے ان کے بیٹوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. ونس اگین ہم دیکھ رہے ہیں 4 نومبر کے بعد سے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو وہاں جانا پڑا، کچھ اور اراکین اسمبلی بھی گئے، محمود اچکزئی صاحب بھی گئے، ان کی بہنوں پر وہاں تشدد رپورٹ ہوا. اتنا زیادہ مسئلہ بن گیا کہ حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ وجہ بتائیں. یہاں تک کہ افغانی اکاؤنٹ سے یہ رپورٹ ہوا کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے جیل میں یا کچھ ہو چکا ہے، جس کو ٹیک اپ کیا انڈین اکاؤنٹس نے، اور یہ پروپیگنڈا پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح. سٹ صاحب، حکومت کو ایسی صورت میں ملاقات کروا دینی چاہیے جب اس قدر ابہام پایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کیوں نہیں ملاقات ہونے دے رہی؟ اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ مختصر دوں گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اچھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے نومبر کا مہینہ ہے نا جی، تو آپ سمجھ گئی نا نومبر کا مہینہ ہے، یعنی وہ کوئی تحریک کی کال دے سکتے ہیں؟ اب نومبر کا مہینہ کی اہمیت ہے نا اب بھی کہ اس مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی اکسانا نہیں چاہیے کسی کو، اچھا اداروں کو، یا کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، تو اس کا تعلق ہے کہ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا. افریدی صاحب از ناٹ گنڈا پور صاحب نے تو جو رویہ اختیار کیا تھا وہ تو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جی، افریدی صاحب کو عمران نے سلیکٹ کیا کہ تاکہ لڑائی کرنی ہے ہم نے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک، علیمہ بی بی بھی یہی کہہ رہی ہے لڑائی کرنی ہے. اب لڑائی کی تیاری کرنی ہے، لانگ مارچز کرنے ہیں، ہم نہیں مانتے، الیکشن بوائے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اوور تھرو کرنا ہے سسٹم کو ایک دفعہ، پھر 9 مئی کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس قسم کی چیز. جی، تو اس لیے ان کو لگایا گیا تھا. اب ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی بیکاز فکر یہ ہے کہ پھر خان صاحب کوئی ایسے ہدایت کر دیں گے، کوئی ایسا آرڈر ایشو کر دیں گے جس کے ساتھ پھر کوئی نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی اکسانا شروع کر دیں گے، پھر لانگ مارچز کی بات شروع ہو جائے گی کہ جی خان نے یہ کہا اب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو نومبر کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک. اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اوکے، ٹھیک. سب کو یاد ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا تو اب تو بات باہر آ گئی ہے نا کہ اس وقت آرمی چیف ملک سے باہر تھے جب یہ سب کچھ ہوا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو اپروچ کیا گیا کہ آپ کو کر دیں، وہ باہر ہے، پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا. اور پھر آپ یہ تو اب بات باہر آ گئی ہے نا. ہاں، بہت سی باتیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن نہ بن جائے پھر کہ یہ پھر سے کچھ نیا ڈرامہ کر دے پی ٹی آئی. اور اگر یہ ایسی چیز ہو گئی تو پھر ایک سٹیبلٹی اب آ گئی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں یہ. تو بیسٹ یہی ہے کہ اس مہینے میں اس کو روکا جائے تاکہ خان کے جو انسٹرکشنز ہیں لڑائی جھگڑے کرنے کے وہ زیادہ باہر تک نہ آئیں اور اس کو روک کے رکھا جائے. اچھا، آئی تھنک دس از دا مین ریزن کہ یہ اس مہینے اسٹیبلٹی واز ویری امپورٹنٹ، اور پی ٹی آئی کو کنٹرول میں رکھنا تھا. اچھا، جو ہے افریدی صاحب یہ تو اب
انہوں نے تو آتے سار اپنے ارادے کلیئر کر دیے تھے نا. سلیکٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مراد سعید کے قریب ہیں اور یہ لڑاکے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں, ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہوتا کہ یہ پھر کوئی لانگ مارچ کی بات کر دیتے مجبور ہو کے کہ خان نے کہا کرو, تو پھر یہ کرتے تو کیا ہوتا. پھر اور بھی اب جو لوگ ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ایسے ہوتا تو پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ اس دفعہ کاؤنٹر ہونا تھا تو خون خرابہ نہ ہو جاتا. تو آئی تھنک ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ڈیسٹیبلائزیشن یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر عمران کو الگ ہی رکھا جائے. ہی از لکڈ آفٹر, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک تو یہ تھا. اب دوسری تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے یہ نومبر کا مہینہ جائے گا تو آپ سمجھیے کہ دسمبر کے اندر پھر ملاقاتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. خیر ہو جائے گی جیسے دسمبر کا چاند نظر آئے گا, تاکہ یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. کب ہوگا, کب ہوگا, ہو گئی ہیں آپ سمجھے تم. اچھا ہاں تو ہو گئی ہیں آپ سمجھے. بہت زیادہ شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. ہو گئی ہیں نا ساری, اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئے. لیکن شاید اسی کو دیکھتے ہوئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ تبدیلی بھی اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے اسی لیے تبدیل کیا تھا کہ لڑنا ہم نے. تو ان اے وے تو یہ سب کا ٹیسٹ ہے جو 8ویں بار انکار ان کو کیا گیا ملاقات سے, تو وہ بغیر ملاقات کے بھی احتجاج یا لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. بیکاز ابھی ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا, تو کیسے کر سکتے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو, وہ تو آیا نہیں ہے, تو کیسے خود فیصلہ کریں. تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں, میں ان سے بات کروں, میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے, اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. اچھا سب کوئی روک لی جائے, جو جاتا ہے آگے پھر آگے سے بات کرتا ہے. وہ بہنیں جاتی ہیں تو بہنوں کو بھی وہی بات کرتا ہے جو ان کو کہے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن بیکاز خان صاحب, عمران خان از ان اینگری موڈ, اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا وہی ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے, ادھر سے گئے, اور گنڈا پور آتے جاتے تھے, دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک, وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا, مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے, وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس ریسٹور ہو جائے گا سون. اس کے بعد جو مرضی کر لیں, وہ ایک آدھ لانگ مارچ کا پھر بھی اگر ہوئی بات. 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے, تو اس کا مطلب دسمبر میں جو بھی ہوگا وہ بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی ذکر آپ نے کر ہی دیا, وہ یہ کہ ایک تو ملنے نہیں دیا, دوسرا یہ کہ دوسری سائیڈ نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی نے کہا اچھا تو پھر ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان کو آؤٹ آف کمیونیکیشن کر دیا ہے, بلیک لسٹ مطلب بلیک آؤٹ کر دیا ہے, تو ہم اس کو واپس اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے ہو کے جی مر گیا. یہ پی ٹی آئی نے کیا یا یہ افغانی اکاؤنٹس نے کیا؟ افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے, انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے. وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا, فار گاڈ سیک. اور مطلب اس وقت سب سے زیادہ بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان کا ایشو کو زندہ رکھا جائے. کوئی اس کے اوپر لائٹ شائن ہونی چاہیے. ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. کبھی امریکن سینیٹر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ایک انٹرویو یہ ہو گئی, کچھ نہ کچھ, تاکہ عمران خان کے اوپر اسپاٹ لائٹ رہے, لوگ بھول نہ جائیں. سارا وقت دنیا کو ریمائنڈ کرنا ہے اور پاکستانیوں کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, اور ویدر بائی سوشل میڈیا یا بائی پالیسی. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑی بریلینٹ اسٹریٹجی ہے, جس میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ, اس کو 1.5-2.5 سال ہو گئے جیل کے اندر, ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے, بھول نہ جائیں اس کو. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے. مائی سینس از دیٹ سینئر پی ٹی آئی لیڈرس آؤٹ سائڈ پاکستان جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جو اس قسم کی کہانیاں بیانیاں بناتے ہیں, I think they are in touch with media and people from say Afghanistan, if not Afghanistan, India. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا ڈائریکٹلی یہ نہیں کرے گا, وہ افغانستان کے ذریعے کوائے گا, پھر اس کو پک اپ کرے گا. کوئی ڈائریکٹ کوئی اٹھا لے تو کہے گا تو انڈین کنسپریسی ہے. تو انہوں نے یہ بات افغانستانی میڈیا سے کروا کے پھر انڈین میڈیا نے اس کو بڑھا دی. تو یہی ہوا ہے نا. ہاں, لیکن نیریٹو پی ٹی آئی کا بے شک دنیا میں چلے, لیکن بھارت میں چلنا, پھر ان کی ہمشیرہ کا انٹرویو دینا انڈین چینلز کو, یہ مزید سیاسی سپیس کم نہیں کرے گا, ملک دشمنی کا تاثر نہیں جائے گا؟ نہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ
پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین، اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے سپورٹر. آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف، سب کچھ ہر قسم کی چیز، کتابیں لکھی گئیں، ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے، انہوں کٹو باہر سے دیکھا گے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے. اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے، وہ ٹھیک ہے جیل چ ٹھیک ہے بہادر ہے، وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تسی جو مرضی کہہ لو، سانوں پتہ ہے سارا کچھ، پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ. رائٹ. دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی. وہ جی تسی جو مرضی کہہ لو، ہاں ہاں انہیں یہ بھی کیتا، انہیں یہ بھی کیتا، ہاں ہاں ساری گل ٹھیک ہے، انہوں باہر سے کٹو گا. بہت مختلف ہے یہ معاملہ نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے، کہ ان کے بارے میں اگر کیمپین چلائی گئی تو لوگوں نے جانا مانا اور آج تک یاد رکھا، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق ایسی کسی بات پہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. مین وائل جن کو ہم نے یاد کیا، نواز شریف صاحب. بہت بار میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو قریدا، کہ سیاست سے وہ عملی طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں، یعنی اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. یکدم یہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوتے ہیں منتخب اراکین اسمبلی سے، اور اس میں وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. میرا یہ سوال کہ اس موقع پر، اس وقت پر ان کا سامنے آنا، کیا کوئی اہمیت ہے اس ٹائمنگ کی؟ اس میں اہمیت ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے لوگوں نے سوچا ہوگا مگر شاید کسی نے اظہار نہیں کیا. میں بتا دیتا ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے، پرانی بات ہے، پہلے لیکن چپ تھے. کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا، ہاں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کیوں نکالا، پھر یہ کہہ رہے ہیں جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنی رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ پہلی بات ہے. اور وہ ٹھیک ہے، ایز اے پالیٹکس از گڈ. بٹ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف. میں سمجھاتا ہوں. اگر نواز شریف صاحب کی بات مان لی جائے جی تو پھر تو ایک پریسیڈنس بن جائے گا نا. اگر اس دفعہ ہو گیا تو اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. ہاں، تو اگر رستہ کھل جائے گا، راستہ کھل جائے گا نا. تو راستہ تو جب مشرف تھا تو نواز شریف صاحب نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی نا، کیس شیس کر دیا تھا، ہاں سپریم کورٹ کے سارا کہنے پر کچھ ہو چلے گیا گئے تھا. تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو بچانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہی تھے جنہوں نے بچا لیا اس کو. مگر پھر بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی، عدالتوں میں گھومنا پڑا، یہ کرنا پڑا. آخر میں ایک عدالت نے آ کے سزائے موت بھی دکھا دی. جی آپ سوچیے. تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اور نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں کہ پھر، مگر یہ بات اب ان کی سنی نہیں جائے گی. بیکاز وہ اب اگر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس کیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو. میرا خیال ہے فیض کو سزا تو ہو ہی جائے گی. اچھا. وہ تو طریقے کی ہوگی اور طریقے سے ہی رہائی بھی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ. مگر باجوہ صاحب کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. میاں نواز شریف صاحب از ناؤ ایکسپلیننگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اپنا جو ڈیمانڈ ہے اس کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عن قریب جنرل فیض کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا. ہاں، تو شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے بیان دے ہی دیں. مگر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا، یہ اس موقع پر ان کا یہ بات کرنا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہ صحیح وقت لگا ان کو بات منوانے کا، کہ ایک فیصلہ جو ایک عرصے سے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے ان قریب ان قریب ان قریب، نہیں آ رہا. ہاں، مگر ابھی کچھ ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اب کمپلیٹ ہو گیا سارا انویسٹیگیشن اور کوئی اچھا موقع ڈھونڈ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ موقع جو ہے نا اب آ گیا ہے. اب وہ جو 3 سال کی مسئلہ تھا نا، اب وہ 5 سال ہو گئے نا اب. ٹھیک. تو اب سیکیورٹی ہوگی، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ٹھیک. 28 کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. رائٹ. آل از سیٹلڈ. تو یہ ہے بڑا ہی پیچیدہ معاملہ جس کی گتھی سلجھا دی سیٹھی صاحب نے. لیکن ایک اور ایسا حملہ جو امریکی سرزمین پر ہوا، کس نے کیا، تانے بانے کس سے ملتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بریک کے بعد.
शो में साथ देने का शुक्रिया।